حضرات محترم، ہم احکام وضو سماعت کر رہے تھے۔ آج ہم ان چیزوں کا بیان سماعت کریں گے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ کل 12 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، دونوں راستوں سے جو کچھ نکلے وضو توڑ دے گا۔ پیشاب اور پاخانہ یا ان راستوں سے نکلنے والی ہوا وضو کو کیا کرے گی؟ توڑ دے گی۔ باوضو بندہ بیٹھا ہو، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب آ جائے، پاخانہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 پہ، عورت باوضو بیٹھی ہے، حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اگرچہ خون نظر نہ بھی آئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے عورتوں کو، اکثر عورتوں کو بچے کی ولادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خون آتا ہے۔ خون آئے گا تو آٹومیٹکلی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی عورت اللہ کی نیک بندی جسے ولادت کے بعد خون بالکل نہ بھی آئے، صرف بچے کا پیدا ہونا بھی کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے، جسم پہ کہیں پھنسی ہے، پھوڑا ہے، وہاں سے نکلنے والی پیپ یا پیپ نما پانی جو نکلتا ہے وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے تو یہ بھی وضو کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا۔ اور نمبر 4 پہ، کھانا، پانی یا صفرا یا خون کی الٹی آ جانا اور اتنی ہو کہ منہ بھر کر روکی نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں منہ بھر کر، یعنی بندہ کوشش کرے اسے روکنے کی اور اپنی کوشش میں کیا ہو جائے؟ ناکام ہو جائے، تو ایسی الٹی کا آنا بھی کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ نمبر 5، تھوک کے اندر خون آ گیا، وہ چاہے دانت سے نکلا چاہے مسوڑے سے نکلا، اور اتنا ہو گیا کہ تھوک کی رنگت زرد ہو گئی، یعنی اس کی اپنی وائٹ رنگت سے کیا ہو گیا؟ وہ پلاہٹ میں تقسیم ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اسی طرح نیند میں بندہ وضو کر کے بیٹھا ہے، جس طرح اکثر اوقات ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے وقت خاص طور پہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی اتنی رحمت اترتی ہے کہ بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نمازی احباب جو ہیں وہ خطبے کے دوران جب عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اونگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں عربی میں یہ صرف مثال کے لیے تھا، کوئی بھی بندہ باوضو بیٹھا تھا نماز کے انتظار میں یا ذکر اذکار کر رہا تھا اور کرتے کرتے اسے کیا آ گئی؟ نیند آ گئی، اور وہ کسی چیز کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، چاہے دیوار ہے، کرسی ہے یا پلر وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اسے نیند آ گئی۔ خالی نیند کا آنا، ایسا بندہ جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اس کے وضو کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا، چاہے اس کی ہوا خارج ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک بندہ نیند میں بیٹھا ہے لیکن ایسے بیٹھا ہے کہ نیند اسے آ بھی جائے تو گرے گا نہیں، جس طرح ہم چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، ایسے بندے کو نیند آ بھی جائے تو گرتا نہیں ہے، تو ایسے بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بندہ جو کسی چیز کی ٹیک یا سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس دوران اسے کیا آ گئی؟ اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ سویا ہوا ہے، باوضو بندہ بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے اسے کیا ہو گئی؟ نیند آ گئی، اور بیٹھا بھی ایسی حالت میں تھا کہ بغیر ٹیک کے تھا، لیکن اٹھنے سے پہلے اس کی سرین اٹھ گئی، اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے اس کی سرین کا اٹھ جانا، یہ بھی کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بے ہوش ہو جانا، کسی بھی وجہ سے بندے کے ہوش خطا ہو جانا، ختم ہو جانا، یا جنون کا اتر آنا، یا پھر نشہ وغیرہ ایسا کر بیٹھا ہے انسان کہ اپنے ہوش میں
نہیں رہا، ان تینوں چیزوں کو نیند کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جیسے ہی اسے بے ہوشی آئے گی، جنون آئے گا یا پھر وہ نشے کی حالت میں ہوگا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ بالغ آدمی، بالغ سے مراد علماء کرام کی اصطلاح میں بچہ 12 سال کا جوان ہو جاتا ہے اور بچی کی عمر 9 سال ہے جوان ہونے کی۔ آج کل کے زمانے میں 18 سال عمر غالباً پاکستانی حکومت کے نزدیک یہ بلوغت کی عمر طے کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ 12 سال کا بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ ہو جاتا ہے، اور 9 سال کی بچی بلوغت پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر نہ بھی مانیں تو علماء نے اس کا ایک اور حل بتایا ہے۔ بچہ ہے تو اس کی داڑھی وغیرہ کا اتر آنا یہ اس کی بلوغت کی علامت ہے، اور اگر بچی ہے تو اسے حیض وغیرہ جو منتھلی خون آتا ہے عورت کو، اس کا آ جانا یہ اس کی کیا ہے؟ بالغ ہونے کی یا بلوغت کی علامت ہے۔ وہ جس عمر میں آ جائے، ہو سکتا ہے 8 سال میں آ جائے، 9 میں آ جائے، 10 میں آ جائے، 11 میں آ جائے، تو جب مرضی آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بچی بالغ ہو جائے گی۔ بالغ بندہ، نابالغ کی بات نہیں ہو رہی۔ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز تھی رکوع اور سجود والی۔ رکوع اور سجود کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ تاکہ نماز جنازہ کو خارج کیا جا سکے، تو نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ رکوع اور سجود والی نماز بندہ پڑھ رہا تھا، دوران نماز اس کی ہنسی نکل گئی، اتنی نکلی کہ اس نے خود سن لی، اتنی نکلی کہ اس نے اپنی ہنسی خود سن لی۔ ہمارے ادھر ساتھ والے کی بات نہیں کر رہا میں، خود سن لینا رکوع اور سجود والی نماز میں اپنی ہنسی کو، تو یہ بھی کیا کر دے گا؟ وضو کو توڑ دے گا۔ 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ منتشر اعلیٰ تناسل، مرد کی شرمگاہ کو، عورت کی شرمگاہ کو یا کسی جانور کی شرمگاہ کو شہوت کے طور پر صرف چھو گیا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ انزال ہونا یہ شرط نہیں ہے، صرف چھونا، مرد کی شرمگاہ کو چھو لیا اس نے، یا پھر عورت کی شرمگاہ کو، یا پھر شہوت کی وجہ سے جانور وغیرہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں لوگ بدتمیزی، تو اس طرح کی کوئی اس سے حرکت ہو گئی تو وضو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ گھٹنے سے اوپر شلوار ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ اس مسئلے کو صحیح طرح سے بیان نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز سطر کا کھل جانا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اس کا کیا کھل گیا ہے؟ سطر کیا ہوتا ہے؟ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا پورا جسمی کیا ہے؟ سطر ہے۔ اس جگہ سے کپڑا ہٹ جائے گا دوران نماز تو نماز بھی جائے گی اور وضو بھی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ عام طور پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو گھٹنے سے اوپر اگر شلوار وغیرہ ہو گئی، کپڑا ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بندہ بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، کہیں خارش ہو جاتی ہے جس سے کپڑا اس کو اوپر کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اس کا سطر کھل گیا، جس طرح کہ میں اکثر دوستوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ جو شارٹ باڈی پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں تو جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ ایسے بندے کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس بندے کا وضو ختم ہو گیا ہے سطر کھلنے کی وجہ سے۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے کا استعمال کریں کہ آپ کی کم از کم نماز صحیح ہو سکے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔